السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ جی تو اب ایک پورا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، معارف الحدیث کی احادیث کا، تقریباً 200 کے قریب ان کو کیا تھا، اور پھر اس میں نے وقفہ کر لیا تھا۔ ان کو اب بھی سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ مختلف جگہوں سے آئی، کیونکہ معارف الحدیث کتاب بہت سارے مدارس کے کورس کا حصہ ہے۔ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اور لیکن میں نے بھی ذاتی طور پر محسوس کیا ہے کہ معارف الحدیث تمام احادیث کی کتابوں کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ جیسے قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، میری ذاتی رائے میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی نہ کوئی فتویٰ ہے نہ کوئی ایمفسس ہے، بس ایک رائے ہے میری۔ رائے کبھی غلط بھی ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، تو رائے کسی وجہ پر ہے کہ ہر گھر میں قرآن مجید کے بعد اگر احادیث کی کوئی کتاب ہونا ضروری ہے تو وہ معارف الحدیث ہے۔ اچھا، ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معارف الحدیث احادیث کے ہر موضوع کو کور کرتی ہے، ہر ٹاپک کو کور کرتی ہے، اور اس میں سے مختصر احادیث اور آسان احادیث اور وہ احادیث لکھی ہیں جو یعنی انسان کو پتہ ہونی چاہیے، جو اس کی ہر طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ آج کل ہر انسان ڈیولپمنٹ کے بارے میں بڑا پریشان ہوتا ہے، اسپیشلی انسان جو ہے نا، کوئی بھی آدمی، میں بھی، ہم سب ہی، کہ اس کے اندر سیلف موٹیویشن پیدا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہو، اس کا مختلف زندگی میں مختلف احوال اس کے کیسے ہوں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ معارف الحدیث کو پڑھ لے اچھی طرح سے، اس نیت سے کہ یا اللہ اس میں جو ہے میں اس پہ عمل بھی کروں گا، اس کو سمجھوں گا بھی، اس پہ سیکھوں گا بھی، تو اس کی موٹیویشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں کچھ احادیث ہیں جو ضعیف بھی ہیں۔ آج تو میں اس کو نہیں وہ کر سکا ان کی تخریج، لیکن آئندہ کے لیکچرز میں ہر حدیث کی اس کی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا کہ علماء نے اس پہ کیا کہا ہے۔ ضعیف ہوگی تو ہم ضعیف لکھیں گے، لیکن ہم پڑھیں گے ضرور، اسٹڈی ضرور کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو حدیث کی کتاب میں سے ایگزٹ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا تو احادیث کی کتابوں میں سے ان کو بالکل مٹا دیا جاتا، لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکا، ایسی نہ کسی کی جرت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ اب اس میں کمزوری کی کون سی کیفیت ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کسی عالم کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک صاف انکار کر دے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ بالکل جھوٹی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو لوگ ضعیف حدیث کے نام پر بالکل ایسے تڑپ اٹھتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، وہ ایسے لگتا ہے جی کم علموں والی بات کر رہے ہیں، یعنی لگتا ہے ان کو اس بات کا نالج ہی نہیں ہے کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے وہ شو کرتے ہیں کہ وہ ایسے ضعیف کو جیسے اچھوت کو بیماری ٹچ کر گیا نا کسی کے ساتھ سے، وہ گزر جائے تو اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ ہائی غلط بات ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ اب کمزوری کی کیا کیفیت ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کمزور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اس حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کسی دنیا کا بڑے سے بڑا مجتہد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ضعیف حدیث کو کتاب میں سے نفی کر دو، مٹا دو۔ اسی لیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ضعیف حدیث اتنی زیادہ خطرناک ہوتی تو یہ تمام عالم ان احادیث کی کتابوں میں سے اس کو مٹا دیتے، صاف کر دیتے کہ جی یہ ہے ہی نہیں، اس حدیث یہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے، اس کو نکال دو۔ تو ایسا کوئی نہیں کر سکا آج تک، اور آنے والے قیامت تک نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے پیشنس رکھا کریں۔ کوئی اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو اس حدیث کے معاملے میں عمل کرنے کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ اگر وہ اخلاق سے تعلق رکھتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگر وہ ایمان اور روز قیامت کی نشانیوں اور اس طرح کی باتوں سے تعلق رکھتی ہے تو پھر اس کو ضعیف حدیث کو پیش نہیں کیا جاتا دلائل کے طور پر، وہاں صرف صحیح حدیث لی جاتی ہے۔ تو یہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں چھوٹی سی آپ کو بس آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دوں کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا جو ضعیف ہوگی میں آپ اس کے ساتھ لکھ دیا کروں گا کہ یہ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن ہم اس کو اسٹڈی ضرور کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب اس کتاب میں کوئی 100% ضعیف حدیث ہوں گی، کوئی 2 4 5 7 8 10 اتنی ہوں گی، زیادہ نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو اسٹڈی کریں گے، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی حدیث ہے. اچھا احادیث ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے جاننا. بعض لوگ احادیث کو بہت غیر اہم لے لیتے ہیں، یہ بہت غلط بات اور بہت ہی غلط رویہ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے. اب اس کتاب کی جو تشریح ہے، اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، وہ احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن مجید میں مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی کہ کسی کے ساتھ یعنی آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو اچھی طرح کریں، اس کے ساتھ برتاؤ کریں تو اچھی طرح کریں، اس کی برائی کا اچھائی سے جواب دیں. اب یہ قرآن مجید میں 4 یا 5 آیات ہوں گی، لیکن اب یہ کرنا کیسے ہے؟ اب اس کے تو بہت سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے انسان کے اندر اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں. اب قرآن مجید نے جنرل گائیڈ لائن تو دے دی ہمیں کہ جس کے ساتھ بات کرنی ہے اچھی طرح کرنی ہے، کسی کی برائی کو اس کو اچھائی سے جواب دینا ہے. یہ 4 5 آیات آ گئیں. اب ان کے اوپر اب اس کو اپلائی کیسے ہوگا؟ کیونکہ انسان کی ڈیلنگ مختلف ہوتی ہے، اس کو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہمارے سامنے احادیث آتی ہیں جو ہمیں آ کر بتاتی ہیں، ہمارا علاج کرتی ہیں کہ اس کے اندر تقریباً احادیث جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکمت کے جو خزانے جاری ہوئے ہیں، وہ انسان کی زندگی کے ہر ٹاپک کو کور کرتے ہیں. یعنی عبادت سے لے کر اخلاق کے معاملات تک، دنیا کی زندگی کے معاملات تک، رشتوں کے معاملات، تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں. تو کتاب الرقاق ہماری جاری تھی، اور اس کو ہم آج شروع کرتے ہیں. اس کی پہلی حدیث آپ کے سامنے بھی آئے گی. کتاب الرقاق، رقاق کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کے دل کو نرم کر دینے والی ہیں، اس کے اندر دنیا کی لذت کو کم کر دینے والی ہیں، اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں. اگر وہ کہیں اس کے اندر بڑائی آ رہی ہے تو اس کو توڑنے والی ہیں. اس کے اندر وہ احادیث موجود ہیں. تو پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان حرف جر ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان حرف تاکید ہے، مرکب اضافی ہے، یہ اسم انا ہے، آگے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ خبر ہے، اور آگے یہ جملہ اس کو معترضہ کہتے ہیں، یعنی بیچ میں یہ آیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کے لیے آیا ہے. صلی فعل ماضی ہے، صلی یصلی باب تفعیل میں، لفظ الجلالہ یہ فاعل صلی ہے، علیہ متعلق ہے، واو عطف ہے، سلم یسلم تسلیما یہ باب تفعیل میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قال کا فاعل ہوا ہے، باب نون سے آتا ہے. اب یہ ہوا کہاں جا رہا ہے؟ یہ اسم انا کے اس کو واپس اس کو پاس پہنچ رہا ہے، اس کو ریفر کر رہا ہے. تو کیا فرمایا؟ یہ آگے مقولہ ہے، یعنی یہ اس قالا کا پورا مفعول ہے جملہ. یہ پورے کا پورا مقولہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اس میں ضعیف وغیرہ کی تو بات ہی نہیں رہی، صحیح مسلم کی روایت ہے. اچھا ربا یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہے، یہ ربا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہے. یہ حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے، اور یہ حرف جر بھی زائدہ کہلاتا ہے. یہ حرف جر زائدہ کہلاتا ہے. زائدہ یعنی زائدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ لفظی طور پہ تو موجود ہے، معنوی طور میں اس میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جیسے ہم باقی حرف جر ہے نا ان کے خاص معنی ہیں، اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے. تو اس لیے اس کے کبھی کبھار یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور یا کبھی کرتے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح اس کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں. ربا کے بعد یہ اشعثا اور اغبارا اور یہ مدفوع یہ تینوں مجرور ہیں. اب اشعثا یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے، اغبارا یہ بھی اسم التفضیل کا صیغہ ہے، مدفوع
مفعول اسم المفعول کا صیغہ ہے، بالابوابی یہ بیسیکلی مدفوع کی صفت ہے، یعنی مدفوع بالابواب، مدفوع یعنی دافع دھکا دینے والا، دفع کرنے والا، مدفوع جس کو دھکا دیا جائے، جس کو دھکیلا جائے، جس کو دفع کیا جائے، سو مدفوع بالابوابی ان دروازوں کے پاس دھکے دیے جانے والے، اسم المفعول کا صیغہ ہے جی۔ تو اب ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں، سو ربا کے بعد جو مجرور ہوتے ہیں اصل میں وہ مبتدا ہوتے ہیں، ان ایکچولی دے آر مبتدا۔ ایک بڑی زبردست عربی کے اندر نا ایک مثال مشہور ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو سمجھ عطا فرمائے، تو وہ کیا ہے؟ رب دارت نافعۃ، اس کو مثال یاد رکھ لیجئے، کبھی ربا آپ کے سامنے آئے تو یہ اس کی آپ نے سٹینڈرڈ بنا لینا ہے، یہ ایک مثال ہے لیکن بڑی پیاری مثال ہے۔ رب دارت نافعۃ، یعنی کبھی کبھار، دارتن یہاں مبتدا ہے، نافیتن خبر ہے، کبھی کبھار تکلیف دینے والی چیز نفع دینے والی ہوتی ہے، رب دارتن نافعتن۔ اچھا، یہ مثال میں نے کب سمجھی تھی؟ جب یہ قطر کے حالات خراب ہوئے، سعودی عرب اور مصر اور امارات اور بحرین نے ان کے ساتھ تعلق خراب کیا اور ان کے اوپر بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے ارد گرد سے، اور بہت ساری پابندیاں بہت سارا پرابلم ہوا تھا، ہم بھی تب یہیں تھے، بہت سارے ایشوز سے گزرنا پڑا تھا اس ملک کو، لیکن ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، قطر نے خود تو کیا ہی کیا، ہم یہاں رہنے والوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا کہ واقعی رب دارۃ نافعۃ، کبھی کبھار کوئی چیز تکلیف دیتی ہے لیکن وہ بعد میں وہ نفع مند ثابت ہوتی ہے۔ ان تمام ملکوں نے ان کا بزنس روک دیا، یعنی ان کی ایئر لائن ڈسٹرب ہوئی، یہاں پہ جتنا بھی یہ مٹیریل تھا، دودھ کا، ڈیری پروڈکٹ جتنی تھی ساری سعودی عربیہ سے آتی تھی، دودھ سارا سعودی عربیہ سے آتا تھا، اور باقی جو یہ ڈیری کے کچھ پروڈکٹس ہیں کچھ عمان سے آتی تھی براستہ سعودی عربیہ، اور امارات سے آتی تھی، تو یہاں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ تمام بارڈر بند ہو گئے، کھانا پینا انہوں نے بند کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ، رب دارۃ نافعۃ، یہ میں نے قطر کی ایک عمارت پہ لکھا ہوا دیکھا تو میں سوچنے لگ گیا اس کا کیا مطلب ہے، پھر جب اس کو میں نے تھوڑا اس پہ غور کیا تو مجھے ایک تو ربا بھی سمجھ آ گیا اور اس بات کا مطلب بھی سمجھ آیا کہ اب بظاہر تو ان کے اوپر ایک افتاد ٹوٹ پڑی نا کہ ان کو روک لیا گیا، تمام مسائل پیدا کر دیے، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنے ڈیری پروڈکٹس کے خود ہی فیکٹریاں لگا لی اور یہ اس میں خود کفیل ہو گئے، یعنی قسمت نے ان کو فورس کر دیا کہ بھائی تمہیں خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اگر تم ان کے مرہون منت رہو گے تو یہ تمہیں ہمیشہ بلیک میل کریں گے۔ تو یہ ان کو فائدہ ہوا کہ یہ ان مجبوریوں سے نکل آئے جس کی وجہ سے یہ ان کے دباؤ میں رہتے تھے، کہ ان کے اندر اندرونی بزنس انہوں نے کھڑا کر لیا، پوری ڈیری پروڈکٹس ان کی سب اپنی ہیں، اب لوکل پروڈکٹ ہے، باہر سے کچھ بھی نہیں لے رہے اس معاملے میں۔ اس میں صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے خرچہ بھی کیا، انہوں نے سسٹم کو کھڑا کیا، لیکن اس بائیکاٹ کا، اس قطع تعلقی کا ان کو فائدہ ہو گیا، اس میں سے کچھ نکل آیا۔ سو رب دارۃ نافعۃ، یہ ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بظاہر اوقات کوئی چیز آتی ہے تکلیف دہ، ہمیں فائدہ دے جاتی ہے۔ سو اس مثال کو یاد رکھیے گا، سو یہ ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، تو یہ پورا اصل میں یہ پورا حصہ مبتدا ہے، پورے کا پورا، اشعث اغبر مدفوع۔ اب یہ اشعث اغبر ہے کیا؟ ذرا اس تصویر پر غور کریں، اس تصویر میں یہ جو بال ہیں یہ ہیں اشعث، اجڑے ہوئے، پراگندہ بالوں والا، بکھرے ہوئے بال۔ اغبر کیا ہے؟ یہ جو اس بیچارے کی کیفیت ہے، مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے، جوتے مٹی میں اٹے ہوئے، یہ ہے اغبر، غبار سے، اغبرو افعلو کے وزن پر بہت گرد و غبار میں اٹا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پراگندہ بالوں والا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، دروازوں پر دھکے دیے جانے والا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ پورا جملہ یہ ہے خبر۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، کیا ہے لو؟ یہاں پر ایک شرط کا سا پیدا کر رہا ہے، اور لام لابرہ پہ جو لام ہے جواب واقعہ کے، یعنی اگر ایسا ہو جائے، لو اقسم علی اللہ، اقسم کا فاعل ہوا
اقسم یقسم باب تفعیل، قسم اٹھانے کی میننگ میں آ جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ مجرور ہو گیا لفظ الجلالہ۔ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے، یعنی اللہ کے نام کی قسم لے لے کہ اللہ کو اس میں اللہ کی قسم لے کر کہ اللہ کی قسم یہ ہو جائے گا، اللہ کی قسم ایسا ہو جائے گا، فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، سو اس کا فائل جو ہے وہ یہی ہے، اشعث اکبر مدفوع، یعنی ایسا آدمی جو ان حالات میں ہو، لو اقسم علی اللہ لابرہ، ابر یبر باب افعال سے آ رہا ہے، بار آ رہا مادہ ہے، ہو مفعول، یہ واپس اقسمہ جس نے قسم اٹھائی اس کی طرف آ رہا ہے، ابرہ کا فائل ہوا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کی طرف۔ تو اس کا مطلب ابرہ یبیرو کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، دعا کو، قسم جس نے اٹھائی اس کی قسم کو قبول کر لینا، یعنی اس کی قسم میں جواب دے کر اس کو پورا کر دینا۔ سبحان اللہ، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کبھی کبھار یا ایسا ہوتا ہے کہ مٹی سے اٹا ہوا پراگندہ بالوں والا، دروازوں پر دھکے دیے جانے والا، اگر قسم اٹھا لے اللہ پر تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی غربت کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کی حالت کو دیکھ کر، اس کے بالوں کی حالت کو دیکھ کر، اس کی زندگی کے حالات کو دیکھ کر اس کو حقیر نہ جانا جائے، کیا پتا وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہو۔ یہ حالت تو اس کی دنیا کے حالات نے بنا دی کہ بس اللہ نے اس کی تقدیر میں کچھ تقسیم رزق ایسی رکھی اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے، اس کے نتیجے میں وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایسا نہ سمجھا جائے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کو دھتکارا جائے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کی جائے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، بلکہ آپ ان کو دیکھیں تو اس کا جواب اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کا علاج بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین معالج تھے اس امت کے، لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں، اللہ کرے میں آپ ہم سب فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ یہاں سے ایک علماء نے یہ تشریح بھی ساتھ کی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جناب اب میلے کچیلے کپڑے پہن کر، بالوں کو پراگندہ کر کر اور اپنا محلوں میں چکر لگاتا پھرے، جیسے کہتے ولی آ گیا، جی ولی آ گیا، یہ ولی نہیں ہے، یہ تو اس کی قسمت نے اس کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ ایسے حالات میں ہے۔ ایسے آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود ہی جناب میلے کچیلے کپڑے پہن کر، نہیں، وہ تو اس کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں کہ انسان کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو اس پہ نظر آنی چاہیے۔ اگلی حدیث کیا ہے جی؟ عن مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ قال رأى سعد رضی اللہ عنہ ان له فضلا على من دونه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں بھی ضعیف وغیرہ کا تو کوئی چکر رہا ہی نہیں۔ سو قالا کا فائل ہے ہوا، یہ جا رہا ہے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، رآ یا را دیکھنا باب فتحہ سے، سعد رضی اللہ عنہ یہ فائل ہیں رآ کے، سو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یہاں دیکھنے سے مراد ہے یعنی ان کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، یعنی خود کو کیسے نا کسی کی رائے پیدا ہو جانا، سو یہ اس میننگ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر ایک بات کو محسوس کیا، اس کو انہوں نے دیکھا۔ یہ رآ کا مفعول ہے پورا جملہ، انہوں نے کیا دیکھا؟ انا حرف تاکید ہے، فضلاً یہاں پر اسم انا ہے، لہو خبر مقدم ہوا شبہ جملہ، اور یہ دوسرا شبہ جملہ ہے خبر، علی من دونہ، یہ من دونہ صلہ موصول ہے، اسم موصول، دونہ یہ شبہ جملہ صلہ بن رہا ہے من کا۔ دون کا مطلب ہوتا ہے یعنی کم تر، کم ہو، دونہ یعنی اس سے کم۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ان لہو فضلاً، فضلاً سے مراد یعنی فضیلت ہے، برتری ہے، بڑا ہونا ہے، لہو میں واپس ہو، یہ ضمیر سعد کی طرف واپس جا رہی ہے۔ انہوں نے خود کو دیکھا کہ ان لہو فضلاً، ان کو ایک فضل حاصل ہے، کس پر؟ علی من دونہ، جو ان سے کم ہے، جو ان سے کم تر ہیں، یعنی ان کو کوئی فضیلت حاصل ہے جو ان سے کم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بہترین معالج تھے، علاج کرنے والے تھے ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی احادیث دیکھ کر کہا کرتے تھے
آپ دیکھ کر فرمایا کرتے تھے جب کسی آدمی میں کوئی ایسی بات دیکھتے تو ان کی اصلاح فرماتے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال النبی فاعل قال فعل. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے. اب یہاں پر حل آ رہا ہے، یاد رہے حل جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ نفی کے معنی دیتا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ اس اسلوب سے 3-4 بار آیا ہے. تو حل اللہ کے ساتھ آئے تو یہ نفی کے معنی دیتا ہے، بمعنی ان ہو جاتا ہے، ان نفی نافیہ. تنصرون مجہول کا صیغہ ہے، انتم نائب الفاعل فعل مضارع کا صیغہ. حل تنصرون و ترزقون مجہول کا صیغہ، انتم نائب الفاعل. رازا قاف مادہ باب نون سے، یہ بھی باب نون سے. حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم، یہ بیسیکلی متعلق فعل ہے. ضعفاء ضعیف ان کی جمع، ضعفاء مرکب اضافی ہے. نہیں تم سب مدد کیے جاتے اور تم سب رزق دیے جاتے سوائے اس کے کہ تمہارے کمزوروں کے سبب، تمہارے کمزوروں کے سبب. تو یہ با یہاں پر ایک سبب کے معنی دے رہا ہے، یعنی تمہارے کمزوروں کے سبب، یعنی تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے اندر جو کمزور اور ضعیف موجود ہیں، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے توکل کا نتیجہ ہے کہ تم سب مدد کیے جا رہے ہو، تمہیں رزق دیا جا رہا ہے. یعنی کسی کو بھی اپنے سے کم نہیں سمجھنا کہ تمہیں کوئی خاص فضیلت حاصل ہے، بلکہ یہ جو حالات ہمارے درست ہیں، یہ انہی مسکینوں اور ان لوگوں کی دعاؤں کا، ان کے توکل کا نتیجہ ہے. اور اس سے ایک ہمیں یہ توفیق ملتی ہے اس حدیث سے کہ ہمیں اپنے اندر میں کوئی خود کو کچھ نہیں سمجھنا. تو کیا پتا ہمیں جو رزق مل رہا ہے یہ ہمارے ہی کچھ رشتہ داروں کے اندر، کمزور رشتہ داروں کے سبب ہمیں مل رہا ہو، کہ تاکہ ہم ان کو سپورٹ کریں، تاکہ ہم ان کے ہاتھ پکڑیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کوئی خاص فضیلت حاصل ہے. یعنی اگر آج کل لوگ کیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو جو مل رہا ہے، ہمیں جو مل رہا ہے، یہ ہمارے ہی اپنے ہی کارنامے ہیں. کیا پتا تمہیں تو تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. یعنی میرا اگر مجھے اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے میرا امتحان لیا، مجھے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے کہ میں تو تمہیں میں نے مال دیا ہے میرے بندے، میں دیکھتا تو کرتا کیا ہے، کس کے ساتھ تو سپورٹ کرتا ہے، کس کو تو نہیں کرتا ہے، جو مستحق ہے اس کو دیکھتا بھی ہے کہ نہیں دیکھتا ہے، اسپیشلی اپنے قریبی رشتہ داروں میں. 4 حدیث ہیں ٹوٹل، تیسری حدیث ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ کریں گے. حدیث نمبر 221 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قالا، کالا کا فائل ہوا جو واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. تو یہ جواب ہے اشعث اغبر مدفوع بالابواب کا. نظرہ مطلب دیکھنا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، احدکم اس کا فاعل ہے، اذا یہاں ظرف کا کام بھی کر رہا ہے اور شرط کا کام بھی کر رہا ہے. تو اگلا جملہ یہ مضاف الیہ ہے اذا کے لیے. احدکم فاعل نظر ینظر باب نون سے، الی من فضل علیہ فی المال والخلق، یہ پورا جملہ متعلق ہوا نظر کے. من اس میں موصول ہے، آگے ہے صلہ، فضل مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی باب تفعیل میں سے، علی من فضل علیہ فی المال والخلق. یعنی جب احدکم تم میں سے کوئی دیکھے، الی کی طرف، کون؟ من فضل علیہ فی المال والخلق، اس کے نائب الفاعل من کی طرف آ رہا ہے کہ جس کو فضیلت دی گئی ہے اس پر، علیہ میں ہاں اس دیکھنے والے کی طرف. کس بارے میں؟ مال اور خلق، یعنی شکل و صورت. تو ساتھ ہی اس کو ایک اور کام کرنا چاہیے، یہ جواب شرط آ رہا ہے. فَلْيَنْظُرْ لام امر کا ہے، ینظر یہ مجزوم ہو گیا لام امر کی طرف سے، ہوا فاعل، یہ وہی جو دیکھ رہا ہے اس کی طرف واپس آ رہا ہے. فَلْيَنظُرْ اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، اِلیٰ کس کی طرف دیکھنا ہے اب؟ اِلیٰ مَنْ ہُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. من اس میں موصول مجرور ہو گیا، ہوا مبتدا، اسفل خبر متعلق خبر، اسفل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، الی من ہوا اسفل منہ. تو اسے کس کی طرف دیکھنے چاہیے؟ فلینظر الی من ہوا اسفل منہ، جو اس سے کم تر ہے اس کی طرف اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، وہ اس کی طرف اسے دیکھنا چاہیے.
تو اس میں ہمیں اس پچھلی حدیث کا جواب مل رہا ہے جس میں اشعث اکبر اور مدفوع بالابواب کی بات آ رہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھتا تو ہے، لیکن اس کے اندر اس سے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے تو اس سے اس کے اندر لالچ اور حرص پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے اوپر دیکھے، اسے لالچ اور حرص پیدا ہو، اور یا اسے یہ فیلنگ آئے کہ یہ مجھے جو ہے نا کم نہیں دیا گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے دیکھ لے۔ اچھا، یہ حدیث لگتا ہے میں تھوڑا سا یہاں پہ غلط کر گیا ہوں۔ الا من فضل علیہ، جس کو اس پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہاں جی، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، یعنی تم میں سے اگر کوئی دیکھے کس کی طرف، الی من فضل علیہ فی المال والخلق، جس کو مال اور جو اس کی شکل و صورت ہے وہ زیادہ دی گئی ہے، یعنی اس کو زیادہ مال ملا ہے، زیادہ شکل و صورت اس کی اچھی ہے، اگر کوئی اس کی طرف دیکھے یعنی اپنے سے اوپر دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے دیکھے، یعنی اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھ لے، تو اس کے اندر جو وہ لالچ اور حرص اور وہ خیال پیدا ہوگا نا کہ مجھے شاید کچھ کم دیا گیا ہے، تو وہ اس کا خیال دور ہو جائے گا، وہ اس سے وہ بچ جائے گا، حسد سے بچ جائے گا، لالچ سے بچ جائے گا، پریشانی سے بچ جائے گا۔ اس حدیث میں بہت سارے علاج موجود ہیں کہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ یار وہ فلاں کو بہت مال ملا ہے، یار وہ فلانا بڑا سونا ہے، اور فلانی بہت خوبصورت ہے، فلانی کے پاس یہ بھی ہے، فلانی کے پاس وہ بھی ہے، اس سے اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت، یہ تو پورے تباہ کر دیتی ہے انسان کو چیز۔ اس کے اندر لالچ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر حرص پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، یعنی میں کمتر ہوں۔ جب انسان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے تو وہ اس کی پوری زندگی کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی پوری زندگی کو توڑ دیتا ہے، وہ ہر کام میں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر کام میں ناکام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر کام احساس کمتری سے شروع کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی جو ایک روحانی طاقت ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اب وہ کہیں بھی جاتا ہے وہ ایسے مسکین بن کے خود کو بیٹھا رہتا ہے، نہیں نہیں نہیں، الحمدللہ جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کو کیا ہے، یہ لازمی بات ہے کہ اس سے نیچے بھی لوگ ہوں گے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف دیکھے جو اس سے کم تر ہے، جو اس سے نیچے ہے، جو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار، آپ دیکھیں، آپ اگر کسی کو دیکھیں اس کے ہاتھ میں نقص ہے، اس کے منہ میں کہیں نقص ہے، اس کی آنکھ میں نقص ہے، اس کے جسم پہ کوئی نقص ہے، تو آپ بندہ خود شکریہ، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ اور اگر مال میں دیکھے تو خود سائیکل پر ہے تو دیکھے کچھ لوگ پیدل بھی چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کی حالات ایسے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سائیکل دیا تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تو اس کو شکر گزار ہونا چاہیے ہر حال میں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے دیکھیں کتنا بڑا ہماری زندگی کا سبق چھپا ہوا ہے، ہمارے بہت سارے معاملات۔ اب مجھے بتائیں، یہ باتیں آج کل کے جو یہ موٹیویشنل سپیکر ہیں نا، یہ بڑے پیسے لے کے یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ باتیں مفت بتائی، لیکن بس ہم کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث کا مطلب ہے کہ کوئی لازمی طور پہ نا بس ادھر ہمیں فتوے ہی مل رہے ہوں گے، نہیں بھائی، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کی ہے، ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کی ہے، ہماری ہر طرح سے ہمیں ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہماری زندگی کا سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری باتوں میں موجود ہے۔ ہم چلتے ہیں جی موٹیویشن اسپیکروں کو تلاش کرنے، جو فلانا موٹیویشن اسپیکر ہے جی بڑی اچھی بات کرتا ہے، اور اللہ کے بندے، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو پڑھی ہی نہیں ہے۔ اگر تو نے یہ پڑھی ہوتی تو تجھے یہ موٹیویشن اسپیکر جو ہیں یہ تو ہیج نظر آتے، تو کوئی کسی کھاتے بھی نہ نظر آئے، ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہ رہے۔ یہ جو موٹیویشن اسپیکر والی بات لگی ہوئی ہے، اصل موٹیویشن تو ادھر ہے، جو اندرونی بھی اصلاح، بیرونی بھی اصلاح، اخروی بھی اصلاح، نتائج اللہ کے ساتھ تعلقات بھی درست۔ موٹیویشن اسپیکر کیا آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں، وہ تو دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، اس کی اینڈ ہوتا ہے کہ بس کہیں آپ کو مال آ جائے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ موٹیویشن اسپیکروں کا اینڈ جو ہے نا، آخری جو ان کے نتیجے ہیں باتوں کے، وہ آپ کو اس بات پر ایمفسس کرتے ہیں کہ دنیا کی فکر کرو، دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے، دنیا میں یہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت کی دوڑیں لگوا رہے ہیں، یہ ہمیں دنیا کی دوڑیں لگواتے ہیں، تو کون بہتر ہے، کون بہتر راستہ بتا رہا ہے؟
وہ موٹیویشن اسپیکر جو آپ کو اس زندگی کے راستے بتا رہا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی رہتی ہے، اور وہ موٹیویشن اسپیکر جو ہیں جو ہمیں اس زندگی کا راستہ بتا رہے ہیں جو ختم ہی نہیں ہونی ہے، اس تک پہنچنا ہے، یہ سب بچ بچا کر کیسے پہنچنا ہے؟ تو بتائیں کون افضل ہے، کس کی بات سنی جانی چاہیے، کس کی بات پر توجہ دی جانی چاہیے؟ یہ موٹیویشن اسپیکر نے قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہر قوم انہوں نے اس قوم کو اس بات پر لگایا ہے کہ کیسے کہیں سے ریزلٹنٹ پیسہ نکل آئے، یعنی پیسہ کمانے کے لیے وہ سارے جھول کھڑے کر کے نا جو نتیجہ پیسہ کی طرف جاتا ہے، یعنی ان کی نظر میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مال و متاع ہے، یعنی کیسے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا محل بن جائے، آپ کی گاڑیاں آ جائیں، آپ کی یہ آ جائے وہ آ جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو ہے اسی کے اندر خوش رہنا کیسے ہے، جو ہے اس میں ہی کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس میں کیسے خوش رہنا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ تو یہ سکھائے گا کہ جو ہے اس میں خوش کیسے رہنا ہے۔ پوری دنیا لگی ہوئی ہے آپ کو کہ آپ نے بڑھانا کیسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی تم گاڑیاں بنا لو، تم بنگلے بنا لو، تم بس اسی فکر میں لگے رہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ برکت کی دعا کرو، جو ہے اس میں راضی رہو، باقی اللہ کی طرف سے رزق ہے، وہ جتنا چاہے گا دے دے گا، جو نصیب میں ہے وہ آ جائے گا، بھائی جو مرضی کر لو۔ اگر بات محنتوں پہ ہوتی تو بہت سے ایسے لوگ آج میں دیکھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ہیں اور ایم فل کیے ہوئے ہیں، ایم اے ایم ایڈ پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے۔ میں یقین کریں میری ایجوکیشن ایک ڈپلوما ہولڈر کی ہے، میٹرک کے بعد 3 سال کا ڈپلوما کیا، میٹرک 10 سال 3 سال کا ڈپلوما، اس ڈپلومے کو کوئی ایف ایس سی کے مقابلے میں بھی سمجھنے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ ایف ایس سی کی ایکویلنٹ ہے، لیکن ایف ایس سی والے بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ لوگ ہیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس ڈپلومے کے سبب اتنے اچھے رزق سے گزارا، اتنی اچھی کمپنیوں میں سے گزار دیا۔ تو پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ جناب وہ میں پاکستان سے پتہ چلتا ہے کبھی کہ وہ ایم اے کیا ہوا ہے اور وہ یہ جاب کر رہا ہے ایم ایڈ کی، پھر اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تیری مہربانی، ہمیں تو کوئی کون مجھے بتائیں، اگر ایجوکیشن کی بات ہوتی تو ان کو تو زیادہ ملنا چاہیے، جو پی ایچ ڈی والے ہیں ان کی تو بہت ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا لیکن یہ آزمائش تو ہے ہی ہے، یہ مجھ پہ بھی آزمائش ہے، جن کو مل رہا ہے ان پہ بھی آزمائش ہے، جن کو نہیں مل رہا ان پہ بھی آزمائش ہے۔ سو رزق کی تقسیم یہ ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مرضی پر موجود ہے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی زور لگانا پڑے گا۔ یوں اگر مزدوری کرنے والا ہم سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، سارا دن بیچارہ صبح سے لے کر شام تک باتیں بھی سنتا ہے، تھکتا ہے جسمانی طور پر، تو سب سے زیادہ حق تو اس کا ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی محنت کرو گے تو پالو گے، محنت کرو گے تو مال مل جائے گا، نہیں بھائی، یہ رزق تقسیم ہے۔ بڑے بڑے پڑے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، لیکن رزق کے دروازے ابھی تک بند ہیں، بہت سے ایسے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی ایجوکیشن بھی کم ہے لیکن اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رزق اللہ کی مرضی سے، اس کی توفیق سے آتا ہے۔ آخری حدیث ہے آج کی، عن عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، اور ان کے دادا نے روایت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قال کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی پیاری حدیث ہے یہ، اس پر ہم آج اینڈ کریں گے۔ آپ نے فرمایا خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن لم تکونا فیہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدى بہ ونظر فی دنیاہ الی من هو دونہ فحمد اللہ علی من فضلہ اللہ علیہ کتبہ اللہ شاکرا وصابرا ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فاسف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا۔ خصلتان، دو خصلتیں، مبتدا نکرہ شروع ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں، من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا، من اسم موصول، کانتا یہ فعل ماضی ناقص، اس میں ہما اسم ہو گیا، فیہ یہ کانتا کا خبر،
شبہ جملہ خبر، اور اس میں ہا ضمیر واپس من کی طرف جا رہی ہے، یعنی دو خصلتیں ہیں، من کانتا فیہ، جس میں وہ دونوں ہوں، کانتا کا ہما، دیکھیں تھا کی طرف ہوتا ہے لیکن یہ من کی وجہ سے من شرطیہ آ رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو حال میں ترجمہ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ دونوں ہوں، یہ جواب شرط ہے من کا، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، کتبہ کا فاعل لفظ الجلالہ اور ہو مفعول، شاکرن مفعول دو، صابرن مفعول تین، یعنی اللہ اسے لکھ لے گا شاکر اور صابر، شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا۔ تو خصلتانی من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن لم تکونا فیہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا۔ اب یہ یعنی جس کے اندر یہ دونوں خصلتیں ہوں گی، یعنی دو خصلتیں ایسی ہیں، اب وہ دونوں کے بارے میں ایک ایک کر کے جواب آ رہا ہے کہ اگر اس میں ہوں تو اللہ اس کو شاکر اور صابر لکھے گا، اور اگر وہ دونوں اس میں نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نہ اس کو شاکر لکھے گا نہ اس کو صابر لکھے گا۔ من لم تکونا، من پھر موصول، لم فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، نفی ماضی کی معنی دیتا ہے، تکونا ہما اس کا اسم، اور فیہ یہ اس کی خبر ہو گئی، اور یہ جواب شرط آ رہا ہے، لم یکتب مجزوم ہوا، لفظ الجلالہ فاعل سیم ہے، صرف فعل چینج ہوا ہے، کتبہ سے یکتب ہو گیا۔ سو من لم تکونا فیہ، جس میں وہ دونوں نہ ہوں گی، لم یکتب اللہ شاکرا ولا صابرا، سو نہ ہی اللہ نے اس کو شاکر لکھا نہ ہی صابر لکھا، تو نہ اللہ اس کو صبر کرنے والا لکھے گا نہ شکر کرنے والا لکھے گا۔ من کی وجہ سے مجھے ترجمہ اس طرح سے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور صابر لکھے گا کہ بڑا شکر گزار اور صبر کرنے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا نہیں مانے گا، نہیں لکھے گا، اس کو نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ شاکر اور صابر ہے۔ اب آئیے ان خصلتوں کی طرف چلتے ہیں۔ من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ، اب یہ پہلی خصلت آ رہی ہے، یہاں تک یہ پہلی خصلت ہے، یہ پوری پہلی خصلت کی بات ہو رہی ہے۔ نظرہ دیکھنا، فی دین ہی، اچھا یہاں پر یاد رہے کہ یہ دین ہی اپنے دین نہیں بلکہ کسی کے دین میں دیکھنا۔ من اب یہاں پر شرط بن رہا ہے کہ من نظر فی دین ہی، نظر کا فاعل ماضی ہوا جو من کی طرف آ گیا، کہ من نظر فی دین ہی، جس نے دیکھا کسی کے دین میں۔ اب وہ کسی کون ہے؟ یہ اس کا بدل بن کر آ رہا ہے، الا من ہوا فوقہ، وہ کون ہے؟ الا حرف جر، من آگے موصول، آگے اس کا صلہ، ہوا مبتدا، فوقہ خبر، شبہ جملہ خبر ہے، الا من ہوا فوقہ، جو اس سے اوپر ہے، یعنی کسی نے کسی ایسے آدمی کے دین کی طرف دیکھا جو زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، زیادہ سنتوں کا فالو کرنے والا ہے، اس کی طرف دیکھا، فاقتدی بہ، بس اس کی پیروی کی، اقتدا یقتدی، یعنی پیروی کرنے سے مراد ہے اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی روزے رکھوں، میں بھی اس طرح قرآن پڑھوں، میں بھی اس طرح ذکر کروں، اس کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، فاقتدی بہ ہوا اس کا فاعل کہ اس نے اس کی پیروی کی، اس کی اقتدا کی۔ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، اور اس نے کسی کی دنیا کی طرف دیکھا، یعنی اس کی مالی حال، اس کی شکل و صورت کی طرف دیکھا، وہ کون ہے؟ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، یہ بدل آ گیا اس ہو کا، پھر وہی من موصول مبتدا، ہوا دونہ خبر، من اس میں موصول، آگے ہوا مبتدا، دونہ خبر، اس کا صلہ بن گیا۔ دونہ کا مطلب کم ہے، کہ وہ دنیا میں اس آدمی سے کم ہے۔ نظر فی دنیا ہو الی من ہوا دونہ، اس کو دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، کیا کیا اس نے؟ حمیدہ یعنی حمد بیان کرنا، تعریف کرنا، ہوا اس کا فاعل، تو یہ دیکھنے والا جو ہے اس نے اللہ کی تعریف کی، شکر ادا کیا، حمد کی، کس بات پر؟ علی حرف جر، ما اس میں موصول، فضلہ اس کا فاعل ہوا، فاعل لفظ الجلالہ موجود ہے، ہو مفعول، علی من فضلہ، یعنی اس بات پر جس بات پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، علیہ میں یعنی اس کو فضیلت دی ہے،
اور علامہ فضلہ اللہ علیہ، یہ علیہ میں جو ہاں جا رہا ہے ضمیر، یہ واپس اس میں موصول کی طرف آ رہا ہے، ان جو کی طرف کہ جس چیز میں اس کو فضیلت ملی ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پر کہ من نظر فی دینہ الہ ومن فوقہ فاقتدی بہ، جس نے کسی کے دین کی طرف دیکھا اور وہ کون ہے؟ جو اس سے دین میں اوپر ہے، فاقتدی بہ، اس کی پیروی کی۔ ونظر فی دنیاہ، اور اس نے کسی کی دنیا کی طرف دیکھا، الی من ہوا دونہ، جو اس سے کم ہے، فحمد اللہ، اس نے اللہ کا حمد بیان کی، کس بات پر؟ علی ما فضلہ اللہ علیہ، کہ جو اللہ نے اس کو فضیلت بیان کی ہے اس کمتر پر اس نے شکر ادا کیا، اس نے تکبر نہیں کیا، بڑائی نہیں کی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جواب میں کیا آیا؟ کتبہ اللہ شاکرا وصابرا، ایسے آدمی کو اللہ تعالی نے شاکر اور صابر کے طور پر لکھ لیا کہ یہ شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا ہے۔ اگلا پورشن، دوسری خصلت، ومن نظر فی دینہ الی من ہوا دونہ۔ اب دیکھیں پچھلی حدیث کے پچھلے الفاظ میں صرف چینج آ رہا ہے ایک، وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ چینج ہے کہ یہاں پر فوق تھا، یہاں پر دون ہو گیا ہے، کہ کسی نے کسی آدمی کے دین کی طرف دیکھا اور وہ کون تھا؟ من ہوا دونہ، یعنی جو اس سے کم ہے، یعنی خود کو دیکھا کہ میں اس سے زیادہ روزے رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، میں اس سے زیادہ قرات کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ دیندار ہوں۔ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، اور اس نے کسی کی دنیا کی طرف دیکھا جو اس سے زیادہ اوپر ہے، یعنی جو اس سے زیادہ اس کو مال ملا ہے، اس کو اچھی صورت ملی ہے۔ فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ، اور اس نے کیا کیا؟ اسفا، یعنی وہ افسردہ ہوا، اس نے افسوس کیا، یعنی اس نے افسوس کیا کہ میری کیا قسمت خراب ہے کہ میں نہ تو قرآن زیادہ پڑھ پاتا ہوں، نہ میں روزے رکھ پاتا ہوں، نہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں، نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ میری شکل اچھی ہے، نہ میرا گھر اچھا ہے، نہ میرے پاس یہ ہے، نہ میرے پاس وہ ہے، یعنی اس نے فاسفا علی حرف جر ما فاتہ منہ، اس بات پر جو اس سے فوت ہو گیا سے مراد ہے اس کو نہیں مل سکا۔ فاتح کا مطلب کم ہو جانا، روک دیا جانا۔ علی ما فاتہ، ما اس میں موصول ہے، فاتہ منہ، ہو کے پاس یہ واپس اس کے پاس جا رہا ہے، منہ میں یہ ہاں واپس ما اس میں موصول کی طرف ہے، یعنی وہ جو چیزیں جو بھی ہیں، علی ما فاتہ منہ، جو اس کو نہیں مل سکا اس پر اس نے افسردگی کی۔ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ شاکر لکھا نہ صابر لکھا۔ اب آپ دیکھ لیں اس حدیث کا نتیجہ کیا ہے، کہ انسان کو اگر کسی کے اوپر دین کو دیکھے، اوپر والے کو دیکھے، تو کیا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے، خود کو اس کے مقابلے پر لے کر آئے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر کیا فقتدا کی قید لگا دی گئی، کہ کیا ہے کہ وہ اس کی پیروی بھی کرے، اس کے پیچھے چلے، یعنی مزید کرنے کی کوشش کرے، اور دنیا کو دیکھے تو کیا ہے؟ فحمد اللہ، کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے جو مجھے دیا ہے یہ تیری مہربانی ہے، اس کو نہیں دیا ہے تو نے مجھے اس سے بچا لیا ہے۔ اور کسی کے دین کی طرف دیکھنا کہ وہ دین میں کم ہے، تو اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ میں کیوں نہیں کر سکا، اس پہ افسوس کرے، بلکہ افسوس نہ کرے، الی من ہوا دونہ، کہ وہ جو اس سے کم ہے دین میں، اس کی طرف دیکھ کر تکبر نہیں کرے، اس پر بڑائی کا احساس نہیں کرے، بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ اور جس دنیا کی طرف دیکھے جو اس سے کمتر ہے، جو اس سے اوپر ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، گھر وغیرہ ہے، تو پھر اس کی طرف دیکھ کر افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ میرے پاس اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، بلکہ وہ پچھلی حدیث کی طرف چلا جائے کہ وہ اس کی طرف دیکھے جو اس سے بھی کم ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار اور صبر کرنے والا لکھ لے۔ تو امید ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حدیث سے سبق حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں آخرت کے لیے، اور ہم ان بیماریوں سے بچیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کام کو اس طرح سے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔